ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عرم تاب اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے آقا مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضور خاتم النبیین ہے. قیامت تک حضور کا دین ہی چلے گا اور قیامت تک ہی حضور خاتم النبیین ہے اور قیامت کے بعد بھی رسول اللہ کا سکہ چلے گا. اور امت کی جو کامیابی ہے اور امت کی جو عروج ہے امت کو ملے گا. اور امت جو دنیا کے اندر سب کفر کے نظام کو نیچے اپنے پاؤں کے نیچے رون سکتی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے, وہ رسول اللہ سے اننے و محبت ہے. اور اگر عالم کفر اور ان کے جو تیار کردہ لوگ ہیں, بھائی آپ کو میری بات سنیں, چھوڑیں, آپ بیٹھ جائیں سکون سے, چھوڑیں آپ دائیں بائیں کو دیکھنا, آپ ادھر توجہ کریں. بات میں نے کوئی لمبی نہیں کرنی, میں نے بس آپ کو حضور کی محبت کی 2-3 باتیں سنانی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی. جس کے یہ جو محفل انعقاد کرتے ہیں نا ہم, یہ جو سال کے بعد 6 مہینے بعد, یہ وجہ کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے دلوں میں زنگ لگا ہوتا ہے نا, ہم حضور کی محبت کی باتیں سنا کر وہ زنگ اتارتے ہیں, اور کوئی مقصد نہیں ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور ہر گلی کوچے کے اندر, کیونکہ یہ پاکستان بنا ہی رسول اللہ کے نام پر ہے,
اور 18 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی بھائی ہون جی کس کاکے نے کھڑا ہونا ہے نا تو میں تقریر ختم کر دینی تسی لگتا ہے میرے مزاج تو واقعی نہیں میں بہت سخت آدمی ہے اس مسئلے میں تساں اے نہ سمجھنا کہ میں کوئی رسمی خطیب ہاں نہ کوئی پیسے لے کے آیا کھلوتا 1 روپے دے بھی روادار نہیں ہے ایک ہی دین گے جلیا کون دیتا ہے دینے کو مجھے آئیے دینے والا بالکل مجھے آپ نے رسمی خطیب نہیں سمجھنا جنہیں کھڑا ہونا ہے وہ پہلے چلا جاوے سیدھی جی گل جنہیں کو حضور دی مجلس سے 4 گھنٹے سکون نہ ٹک کے بیان نہیں جا سکتا وہ دعویٰ کر دے عاشق کے رسول ہوندہ انہیں حضور نال بدر جانا سی ہے انہیں حضور نال جناب پیٹ تے پتھر بن کے غزوہ خندق لڑنی سی اس لیے میرا موضوع نہ بدلے میں بڑا آپ کو اچھے طریقے سے حضور کی محبت کی بات سنانی ہے جنہیں کھلونا ہے نا میرا مزاج خراب کرنا ہے تو پہلے اٹھ کے کھلو جاوے سیدھی جی گل نہ میں کوئی رسمی خطیب ہاں نہ میں کوئی کان تے سر لا کے تانوں تقریر سنانی تے نہ میں کوئی اور نعت خان ہاں جڑا 5 قسم دا امامہ بن گئے تے 5 قسم دے جو واقعہ لگیاں نے موجہ تے لائی رکھی سونے سمجھ آ رہی میری گل توجہ سے سنیے میں نے آپ کو درد کی باتیں بتانی ہیں میں نے آپ کو یہاں آ کر درد بتانا ہے کہ جو ہمارا یہ جسم ہے ناک کے آنکھیں کانے ہاتھن کھاندے ہیں پیندے ہیں چلدے ہیں پھردے ہیں پیسے ہیں اولاد ہے گھر بار ہے کوٹھی بنگلہ مکان ہے سارا کچھ کیوں اللہ نے دیتا ان کے مقاصد کیا ہے یہ جو سارا کچھ آگے آپ بیٹھے ہیں یہ محفل انعقاد کرتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں ان کے مقاصد صرف اتنا ہی ہیں کہ امت کھڑے ہو کر رسول اللہ سے انواع محبت کرے اور جب حضور کی بات آ جائے تو حضرت حبیب بن زید کی طرح جب مسلمہ کذاب نے آپ کو گرفتار کر لیا نا یہ جو لوگ بیٹھ کر کانے کی باتیں کرتے ہیں اور مجھے قسم بخدا دل اتنا غمگین ہے نا جب کہ مجھے بتایا کہ یار یہاں کھاریاں کے اندر لوگ پیسہ اور جناب ٹکٹ اور باہر کے جناب ویزوں کی خاطر حضور کو خاتم النبیین کے مقابل اس کانے کو مان کر دستخط سائن کر کے باہر چلے جاتے ہیں قسم بخدا دل غمگین ہے کہ یار وہ بندہ جو حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ایک قادیانی کو مانے کہ نہیں یہ بھی نبی ہے اور اس کانے کو مان کر سائن کرے کہ نہیں یہ کانا بھی نبی ہے اور وہ سائن کر کر باہر ملک میں چلا جائے پیسے لے لے اولاد ہو جائے ساری شہرت حاصل کر لے کتنے سال جی لے گا 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال آخر دے فنا ہے نا جب وہ سارا کچھ مرے گا جب روح نکلے گی اور جب قبر اگلے جناب کو سٹنا کہ جاؤ بھائی چل اگلا رب نے آخری سوال رکھے ہی اپنے محبوب فرشتے رہا کہ پوچھنا ہاں بھائی 10 ہوئے 60 سال سے 100 سال زندگی گزار کے آیا ہوں 10 اس محبوب نال کتنی وفا کر گئے ہیں وہ تو کہے گا میں تو کانے میں نبی مندہ رہا جو پھر حضور نے کہ پوچھ لے ادھر آئے تو تے جا کے میرے مقابل کانے میں نبی مندہ رہا بلا نو کانا کتھے دے رہا قسم بخدا میرا کھاریاں والوں کے جتنے بھی حضور کے غلام وہاں رہتے ہیں میرا کلپ ان کے جا کے سنائیں جا کر اور پوری دنیا میں میرا کلپ جا کے سنائیں یاد رکھیں گا کانے نے قبر میں نہیں آنا نہ کانے کے مارنے والوں نے آنا رسول اللہ نے یاد رکھنا یہ کوئی میں یہاں یہ نہ سمجھے مولوی صاحب جذباتی کی باتیں کر رہے ہیں ہم آپ کا ایمان بچا رہے ہیں اور یار ہر شے پیسہ نہیں ہوندی ہر شے کوئی ویزے نہیں ہوندے کچھ ایمان دے بھی تقاضے ہیں یار کچھ ایمان بھی ہے جلے کوئی اندر دل بھی رکھے ہو یار آپ نے اس دل کا کوئی مقصد بھی ہے یار جو حضور نہ وفا نہ ہوئی تو قبر اس کی جا کے منہ مکھائیں گا حضور دے سامنے جلیا جتنے جنہاں تو برادری دے جناب پیسے دے ناز کردہ نا وہ سکندر ذوالقرنین پوری دنیا دے حکومت کتنا مریا نا تو ایک بڑی ساری مائی آگئی انہوں کو دفن آن لگے نا تو ایک بڑی ساری مائی آگئی انہوں نے کہا پیچھے ہٹو میں بیکڑا انہوں نے کہا مائی تینوں کی آیا انہوں نے کہا نہیں میں نے ذرا کول آن دے انہوں کول آئی نا مائی تو انہوں نے سکندر ذوالقرنین دے جناب ہاتھ جنہیں بند بنے تھے نا کھولے تو انہیں ہاتھ باہر کٹ کے بیکھے انہوں نے کہا بس بس انہوں نے کہا مائی کی ہویا انہوں نے کہا میں بیکڑا دی پوری دنیا دے حکومت کی تھی نال کچھ لائے کے بھی جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں بیکیا خالی آتی جا رہا جانا سارے خالی آتی ہے وہ تو جانا خالی آتے تو پھر میں کہ آلہ حضرت جانا تے خالی آتے تو پھر اس قلب تک ہی مقصد ہے آلہ فرماتے ہیں اس قلب جو حضور نال محبت کر کے جانا بس حضور نال گلے کوئی مقصد کوئی نہیں ہے جنہاں جناب اتنے بیٹھے جناب سمجھ ہیں مولوی صاحب آئے رسمیں تو میں نے کوئی رسمی مولوی نہیں سمجھنا اسا دین پورا بابا جی کو لو پڑھیا الحمدللہ تو کوئی اے بھی نہ سمجھے کہ میری کوئی عمر دا اندازہ لگے سمجھے اس مولوی کو کیا آتا ہوگا الحمدللہ پورا قرآن دے بھی حافظ الحمدللہ تو اگلی گلہ کر دے نہیں ہے ورنہ لوگ تو انہوں اور عظم نہیں ہونی ہیں گلنے ہاں پورا دین بابا جی کو لو پڑھیا تو 11 سال دین پڑھیا بابا جی کو لو ہاں اینج نہ سمجھنا بے کے ہم تو کچھ باتیں چھپا کر پھرتے ہیں یقین نہیں آتا لوگوں کو سمجھ آ رہی میری گال ساری چیز آندھی لیکن ناز ایک ہی بات ہے
علم پر ناز نہیں ہے نہ پڑھنے پر ناز ہے، ایک ہی بات پہ ناز ہے کہ بابا جی نے کہا قیامت تک ناز ایک ہی بات پر کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور سے محبت ہو۔ یہ ہے محبت کرنے کا انداز، اور یہ ہے حضور کے ساتھ وفاداری کا اظہار۔ حبیب بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا، آپ کے سامنے آ گیا، آپ کو باندھ دیا، اس نے پوچھا یہ ہے ایمان کا تقاضا اور یہ ہے حضور سے محبت کرنے کا طریقہ۔ ہم نوجوانوں کہتے ہیں نوجوانوں کھڑے ہو، آپ کا آئیڈیل کوئی اداکار، کوئی نیزے پھینکنے والا، کوئی ٹی وی پر بیٹھنے والا اینکر نہیں ہونا چاہیے، آپ کا آئیڈیل صلاح الدین ایوبی ہونا چاہیے، آپ کا آئیڈیل محمد بن قاسم ہونا چاہیے، آپ کا آئیڈیل محمود غزنوی ہونا چاہیے، آپ کا آئیڈیل شہاب الدین غوری ہونا چاہیے، آپ کا آئیڈیل موسیٰ بن نصیر ہونے چاہیے، آپ کا آئیڈیل حضرت خالد بن ولید ہونے چاہیے، آپ کا آئیڈیل حضرت شرحبیل ہونے چاہیے، حضرت کاکا ہونے چاہیے، حضرت جناب مصنع ہونے چاہیے، حضرت مولا کائنات ہونے چاہیے، حضرت عمر فاروق ہونے چاہیے، عثمان غنی ہونے چاہیے اور صدیق اکبر ہونے چاہیے۔ یہ آپ کے آئیڈیل یہ ہونے چاہیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے آپ کو یہاں دلیر کرنا ہے۔ پہلی تو بات حضور کی محبت کی کرنے کے صحابہ نے حضور سے محبت کی کیسے، اور دوسری بات آپ کو میں نے دلیر کرنا ہے۔ مرد انج بھی جانا ہے، شوگر دی گولیاں کھا کے بھی مرنا ہے، ایکسیڈنٹاں نال بھی، اللہ سب نو سلامت رکھے، ایویں اللہ سب دی جوانیاں سلامت، مرد جانا نہ روڈ تے بھی ڈگ جا مر جانا ہے۔ تے ہم کہتے ہیں چج دا جا جو تیرا جنازہ چکے تو لوگ کہنا حضور کا غلام جا رہا ہے، تو جب قبر میں جاؤ تو آگے حضور فرمائے میرا غلام آیا بھائی، میری عزت کا وفادار آیا ہے۔ بس اتنا مقصد ہے۔ لیں جی سنیں، دو باتیں کرنی ہے، بچوں سے لے کر بوڑھوں تک، بوڑھوں سے لے کر جناب نوجوانوں تک، سب کے لیے ایک بات ہے کہ حضور سے ایسے محبت کرنی ہے کہ جب آپ جا رہے ہوں تو گلی میں کوئی آپ کو دیکھنے والا کہے ایتے جھلا جا رہے ہیں، ایتے دیوانہ جا رہے ہیں، ایتے یہ ذرا سنیں، دیوانہ صحابہ نے دیوانہ پانی حضور کے ساتھ بارگاہ میں دیوانہ پانی قبول ہوتا ہے۔ ذرا سنیں، حضرت حبیب بن زید کو مسلمہ کذاب نے کہا اتشہدو انی رسول اللہ، اور یار جلے ہو پیسہ، صحابہ نے تے ہر شے بیچ کے، اس نے کہا اتشہدو انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہے محبت کرنے کا انداز۔ حضور خاتم النبیین ہے، حضور خاتم النبیین ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی کانا آ جاوے، اے موٹر وے تے چڑھو نا تے گڈی دی ایک لائٹ نہ ہوئے نا تے چلان ہو جاندہ، جلے جن دی اکھ نہ ایک ہوئے تے وہ نبی بنے، اور جلے حضرت عمر فاروق نو نبی نہیں منیا۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر عمر نہیں نبی بن سکے تو پھر کانا نبی بن گئے۔ یار کوئی خوف خدا کھائیں، ہر شے پیسہ نہیں ہوتا۔ پیسہ انہوں نے کہا جائے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، جنہاں محبوب نال میں وفا کر رہا ہوں، وہ محبوب تینوں پتہ کتنے کریمن، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بلا ہو، لب واں ہیں۔ آلہ فرماتے ہیں اتھے بولنا نہیں پہندا، اتھے بولنا نہیں پہندا۔ حضرت زبیر بن عوام حضور کو پکھے سے ہوا دے رہے ہیں، حضور کو پکھے سے ہوا دے رہے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند ہو گئی، کافی دیر کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے۔ حضور نے فرمایا زبیر تم مجھے اس وقت سے پکھے سے ہوا دے رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اسی وقت سے پکھے سے ہوا دے رہا ہوں، درمیان میں بند نہیں کی۔ پتہ حضور نے کیا انعام دیا؟ یہ ہے لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں۔ حضور نے پتہ کیا انعام دیا؟ صرف پکھے سے ہوا دے رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ حضور نے فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ جلے جی ایک پکھے نال ہوا دیتی جاوے تو جبریل عرش تو سلام پیش کرنا آ جاندے ہیں، جڑا آج بندہ حضور دے نام تے کھڑا ہو جاوے تو حضور کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہے اوے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کوئی بزدلی دکھا جائیں گے، ہم کوئی منہ چھپا جائیں گے، ہم کوئی تمہارے ساتھ ساز بازی کر لیں گے، تمہارے جناب بیزوں پر ہم حضور کے ساتھ بے وفائی کر دیں گے؟ جلیا نا نا، ہم ان کے وارث ہیں جنہوں نے جناب ایسے کھڑے ہو کر مقام احد میں 30 صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کٹے۔ جا تاڑے تے میرے دا چیز تے نیزہ تے نہیں چل رہا نا،
گولیاں دینی چل رہی ہیں نا. صحابہ 30 صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر کٹے. اور پتہ ہے 30 صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ ایسے تلوار آ رہے ہیں, تیر آ رہے ہیں, نیزے آ رہے ہیں. 30 صحابہ حضور کے سامنے باری باری آتے اور کھڑے ہو کر کٹ جاتے. پتہ ہے صحابہ کا کیا نعرہ تھا؟ سارے صحابہ ایک ہی نعرہ لگاتے, وجہی دون وجہ کا, نفسی دون نفس کا. حضور یہ میرا چہرہ جو آپ کے چہرے پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے, میری جان جو آپ کی عزت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ محبت کرنے کا انداز ہے. جلے تو آج گھر بہ کے 10 قسم دے کھانے کھا کے اے سکون نہ رہ کے حضور دے دین دے بارے گلاں کردا. جی اگر قیامت تک کوئی گل کر سکدا نا حضور دے دین دے بارے کہ دین نے مینوں دتا کی ہے, تو وہ بات حضرت مصعب بن عمیر کرتے. ہاں, مصعب بن عمیر اسلام لے آن تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پایا کرتے سن. تے مدینے میں ایسی خوشبو لاندے سن کہ جس گلی تو گزر جاتے گھنٹوں خوشبو آندی کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرا. جب حضور کا دامن پکڑا تو پھر پتہ مقام عہد میں اللہ اکبر, حضور میرے آقا مولا کی جسمان مبارک نم ہو گئی. میرے آقا مولا کی آنکھیں مبارک سے آنسو بہ پڑے. جب صحابہ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کے پاس ایک تہ بندی ہے, شہید ہو گیا حضور. اگر ان کے چہرے پر کفن کرتے ہیں نا, وہ تہ بند جو کپڑا انہوں نے باندھا ہوا حضور ان کے چہرے پر کرتے ہیں نا تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, اگر پاؤں کرتے ہیں تو چہرہ ننگا ہوتا ہے. حضور بتائیں کرے کیا؟ تو میرے آقا مولا رونے لگ پڑے. پر میں یہ وہ مصعب بن عمیر تھا جو اسلام لانے سے پہلے 400 درہم کا سوٹ پہنتا تھا. آج اسلام نے کپڑے بھی لے لیے. اگر کوئی اعتراض کر سکتا نا اسلام پر تو مصعب بن عمیر کرتے. اگر انہوں نے اعتراض نہیں کیا تو میں کون ہے یار؟ ہم تو بالکل سکون نال بیٹھے ہیں. جب حضور کی عزت کی باری آئے تو اپنے ادھر دیکھا کریں. حضور نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کی دلوں کی طرف دیکھا. ایتھے مولوی 4-8 سال پڑھ کے تے صحابہ دے بارے تحقیقاں کر دیں. میں کہا تیری بوتھی ہے, شرم نہیں آندی تیرے کولو مسجد صفا نہیں بچ سکیاں, تیرے کولو حضور دی ختم نبوت پیرا نہیں ہو سکیا, تیرے کولو حضور دی عزت واسطے باہر نکلیا نہیں جا سکیا, تیرے کولو ہاتھ کڑی پوائی جا نہیں سکی. تو نہ صحابہ دے بارے گلاں کردا جنہاں اپنے جسم دے تیر کھا کے. طلحہ بن عبید اللہ 70 زخم لگے, 70 زخم لگے. حضور کے سامنے کھڑے ہوئے, تیر آیا, ہاتھ پچھل ہو گیا, دماغ پہ تیر لگا, بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا حضور نے فرمایا صدیق اکبر کو, حضور نے فرمایا طلحہ بن عبید اللہ کے سر پہ پانی ڈالو, ان کے منہ کو پانی ڈالو. جب ہوش آیا نا 70 زخم لگے ہیں, ہاتھ بھی چل ہے, سر بھی پھٹا ہوا ہے. صحابی نے پتہ کیا کہا؟ جب ہوش آیا تو اور کچھ نہیں کہا, میرا کیا بنے گا, میرا تو ہاتھ بھی ضائع ہوگا, میرا تو سر بھی پھٹا ہوا ہے. پتہ کیا سوال کیا؟ ما فعل رسول اللہ, بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. یہ ہے محبت کرنے کا انداز. یہ ہے اقبال کہتا ہوں دسا محبت کی شے. اقبال کہتا صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. اقبال کہتا ہے عشق کے اپنے اپنے رنگ ہیں, عشق کے اپنے اپنے. جلیا 70 زخم لگے ہون, کوئی چھری کے زخم نہیں لگے تھے, کفار کے مشرکین کے حضور کے دشمنوں نے تلواروں سے زخم لگائے, تیر سے زخم لگائے, 70 زخم لگے, ہاتھ بھی شل ہو گیا, سر بھی پھٹا ہوا. جب ہوش آیا تو ایک ہی سوال کیا کہ بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جا رہے ہیں. ایک ہی بات ہے امت تک, قیامت تک ایک ہی بات ہے. جب حضور کی عزت کی باری آتی ہے تو امت پھر اپنے آپ کو نہیں دیکھتی, پھر یہ دیکھتی ہے حضور کا مقام کس میں ہے, حضور کی عظمت کس میں ہے, حضور کی شان کس میں ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں جلیا حضور کی شان پتہ کیا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. بڑے بڑے لوگ آئے اتنے محفل جی بیٹھے ہوں گے, ایک بات جو کہیں گے مولوی صاحب آئے سن, بہت سخت بات کر کے گئے. مولوی صاحب آئے سن اور جلے اسی ہسن دے قابل ہاں, ہس دے ہو. جن کی مسلمانوں کے برما کے بچوں کے کباب بنتے ہو, کیا مسلمان ہنسنے کے قابل ہیں؟ جن کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی مشرف نے بیچی ہو. میں اپنی ذمہ داری پر بات کر رہا ہوں. ادھر مخبر بیٹھے ہوں گے, یا ہمیں بات کرتے ہو
ہماری بینڈ اور عافیہ صدیقی تم نے بیچی ہے، حضور کی گستاخی کو تم نے فرار کروایا ہے، تو پتر یاد رکھنا ایک وقت آنا ہے قیامت اسی حضور کے سامنے نپڑا ہے انشاءاللہ۔ ہاں کوئی بات کوئی نہیں ہے، تم ہمارے جتنے ظلم کرو، ہمیں جتنا مرضی دباؤ، ہمارے ووٹ چراؤ، ہمیں پیچھے کرو، یاد رکھنا یہ بلال حبشی نو کعبے دی گلیاں وچ مارے جا رہے سی نا، انہوں نے پتہ دی جنا محبوب واسطے میں وفا کر رہا، ایک وقت آنا ہے بلال کعبے کی چھت پر ضرور کھڑے ہوں گے۔ تو پر اسلام وہ وقت لاتا ہے، پہلے مارے کھانی پڑتی ہیں، پہلے حباب کی طرح جسم میں سوراخ کروانے پڑتے ہیں، پہلے مارے کھانی پڑتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے حضور فرماتے ہیں آج بلال اذان دے گا، آج حبشے کا غلام اذان دے گا اور کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر دے گا۔ وہاں جو مشرکین کھڑے تھے نا وہ کہتے تھے یہ منظر میرا پیو ویدر تھے مر جانا سی۔ انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے جب ایسے ہی دستانے پہنے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے پاکستان کے تخت پر جب حضور کے غلام بیٹھے ہوں گے نا تو وہ لبرل بیٹھ کر کہیں گے کہاں ہے منظر ساڑھا پیو ویدر تھے انہیں مر جانا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں۔ کشمیر کے اندر آپ کو تو شاید بھول جائے، ہمیں بھول نہیں سکتا نا، ہمارے پاس ذمہ داری ہے۔ ہم کشمیر کے اندر جب مودی آیا نا اخبار میں آیا تھا، وہاں ہندوؤں نے پتہ کیا کہا تھا؟ ہندوؤں نے 35,000 مسلمان، یہ اب کی بات ہے، 35,000 مسلمان بیٹیوں کو اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے ہندو، انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو بہو بنانا ہے۔ تو یہ بدلہ کس نے لینا ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کس نے لینا ہے یہ بدلہ؟ انشاءاللہ لبیک نہیں، اور تسا کھڑے ہو گئے کہ لینا نا لبیک جلے ہو۔ عراق کے اندر امریکہ آیا، ابو غریب جیل کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے، امریکہ کو آج تک کسی نے دہشت گرد نہیں کہا، آج لبیک والے گلی میں لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں دہشت گرد بن جاتے ہیں، حضور کی عزت پر بات کرتے ہیں دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ اور میں کہ چلے اگر یہ دہشت گردی ہے تو سر بازار بھی ہوگی، ممبر پر بھی ہوگی، اور وقت آیا تو سر دار پر بھی ہوگی۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ ملک قادیانیوں کے لیے بنا ہے؟ یہ ملک تمہاری گناہ گردی کے لیے بنا ہے؟ 18 لاکھ مسلمانوں نے تمہاری گناہ گردی کے لیے پاکستان نہیں دیا اور نہ پاکستان بنایا۔ مسلمانوں نے جو اپنے گردنیں دی، مسلمانوں نے اپنے بچوں کو ذبح کیا اور اپنے آباء و اجداد نے جنہوں نے قربانیاں دی وہ تمہاری گناہ گردی کے لیے نہیں دی تھی، پاکستان میں قربانی اسی نام پر دی تھی۔ قائد اعظم علامہ اقبال نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نعرے کے لیے قربانیاں دی تھی، 18 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی کہ ہم ایک علیحدہ ریاست، ایک علیحدہ ملک حاصل کریں گے جو حضور کے دین کا نفاذ کر کے پوری دنیا پر حضور کے دین کو غالب کریں گے۔ لیکن آج حضور کے دین کی بات ہی نہیں ہے، جدھر دیکھو مسلمان بیٹھ کر حضور کے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور میں کہا جلے تو بات کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ بتا حضور نے اپنی امت سے ڈائریکٹ ہو کر بات کی، آپ لوگوں سے بات کی۔ حضور نے فرمایا میری امت لیلھا کنہارھا، تمہیں میں جو دین دے کر جا رہا ہوں اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے لے کر 7 اکتوبر 2024 گزر گیا، شام کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو زخمی کر دیا گیا، کسی کی آنکھ نکل گئی، کسی کا بازو نکل گیا، کسی کی ٹانگ نکل گئی، کسی کے گردے نکل گئے، لوگ 50,000 سے لوگ زیادہ شہید ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مزار شہید کر دیا گیا، انبیاء کے مزار بھی شہید کر دیے گئے، صحابہ کے مزار بھی شہید کر دیے گئے، مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ کبھی کسی کے منہ سے سنے جو پاکستان کے پاورفل ہلوقت کے مالک ہیں ان سے کبھی سنے جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر ہر وقت علم علم امن امن کے راگ لاپتے ہیں ان سے کبھی سنے کہ یار اسرائیل دہشت گرد ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ سال ہونے والا ہے، کیا وہ مسلمان انسان نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں، دل سے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ روٹی کھانی، کپڑا مکانا ہے، پترہ دی پوترہ دی شادی کرنی، منگلے مکانا ہے، پھر قبر جمار جانا، دل سے ہاتھ رکھتے سچ سچ دس، اے مسلمان دا مطلب کیا؟ جیش کے نبی نے سینے وچ وطراز ایمان دا مطلب کیا؟ ون ہندوستانی ٹھیکا سے نمازیں تو وہاں بھی پڑھی جا رہی تھی، روزے تو وہاں بھی رکھے جا رہے تھے، پیری مریدی تو وہاں بھی چل رہی تھی، نذرانے تو وہاں بھی لے جا رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ تو وہاں بھی موجود تھی، فوج تو وہاں بھی موجود تھی۔ پاکستان کیوں حاصل کیا گیا؟ وقت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتے پاک نبی دی عزت نہیں، 10 اس پاکستان دا مطلب کیا؟ ہم آپ لوگوں سے درد کی بات کرنے آئے بیٹھے ہیں کہ امت کھڑے ہو، آپ یہ آگ ہم نے تو بھگت لیا اور ہم بھگت رہے ہیں، ساڑھے وال کوئی آئے گا نا تو کروڑ مرتبہ سوچ کے آئے گا۔ ہاں الحمدللہ، ساڑھے وال کوئی آئے گا نا
आसा तो फिर साइयां वाले हैं ना। आला फरमाने हैं वो क़यामत तक झुक ही नहीं सकता, जो हुजूर के दर पे झुक जाए, अपने इमामे को उतार कर हुजूर के दर पर रख दे, फिर क़यामत तक उसकी गर्दन कोई नहीं झुका सकता। मैं कहा कोई मिसाल अल्लामा इकबाल की जुबानी कोई दे दे। अल्लामा इकबाल का तुझे मैं बताता हूँ, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरंदी फारूकी जहांगीर ने क्या यार बाबे नु मेरे को लेके आओ की बाबे नु मेरे को लेके आओ, समझ आई? जो बाबे होते हैं ना वो झुकते नहीं होते। उन्हें क्या ये बाबा मेरे को लेके आओ, असी सारे लोगों ने झुका लिया, सारे पीरों मौलवियों ने झुका लिया। जहांगीर ने क्या मैं सारे ने झुका लिया, बाबा क्यों नहीं झुकता? उन्हें कहा बाबा मेरे को लेके आओ। उन्हें जनाब 40 पहलवान मंगा ले, 40 पहलवान। उन्हें क्या बाबे दी यार मेरे सामने गर्दन झुकाओ बाबे की, समझ आ रही? उन्हें कहा यार बाबा क्यों नहीं झुकता, सारे पीर मौलवी झुके क्या यार? जब बात है वो लोग जो सब हुजूर के नाम पर खाते हैं, हुजूर के नाम पर नजराने लेते हैं। मैं एक बात खुल के कर रहा हूं, हम उन हर उस आलिम की जूतियां हमारे सरों का ताज हैं जो हुजूर की इज्जत का वफादार है। हर वो पीर के पैरों के लगी खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार है। हर वो बंदा जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार है वो हमारे सरों का ताज है। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती, कौसर अपना जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। बात सुने जरा। उन्हें कहा यार बाबा तो झुकाओ, मुझे आप एक बात बताएं, सारे पीरों की विलायत है, सारे पीरों की विलायत है किससे है बताएं भाई? नहीं नहीं, सारे पीरों की विलायत मौला कायनात से है, इमामुल औलिया मौला कायनात है। अब हम मौला कायनात से पूछे हुजूर आप बताएं कि जब आपके सामने हुजूर का दुश्मन आया आपने ऐसे करके बात की या ऐसे करके बात की? आप बताएं। तो फरमाता है मैं बताता हूं, जब गज़वा खैबर का मौका था तो मरहब आया ऐसे पुकारता हुआ, उसने कहा कद आलिमत खैबर वन्नी मरहबू। उन्हें कहा दुनिया जान दी मैं बहु बड़ा बदमाशा, मैं बहु बड़ा गुंडा, मेरे सामने कोई आवे मैं उन्हें पिछाड़ के रख देना। तो पता फिर आके मौला कायनात ऐसे करके निकले, ऐसे करके। जब हुजूर की इज्जत की बारी है पीर साहब एन करके, मैं कहा तोड़ा अब्बा जी ना कोई तल्लक कोई नहीं, जे अब्बा जी नाल तल्लक होवे तो फिर एन करके बाहर हो। हाँ, जब मौला कायनात आपने पता क्या फरमाया, जब उसने कहा ना कि दुनिया जानती है मैं मरहबू, तो मौला कायनात ऐसे पलवानों की चाल चल के आगे आए। फिर मौला कायनात की आवाज शोर तकबीर से थर थराती जमीन, जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम, नाराहाए दलेरों से बन गूंजते, गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन, परतबे दस्त कुदरत पे लाखों सलाम। हैं जी है ना गल मौला कायनात इमामुल मशारिक वल मगारिब, ओहो जिनको हुजूर ने फरमाया अली जिधर हक गया अली उधर गए।